الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے درس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر کئی موضوعات پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے اور کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے، اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ بات سننے اور سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے رب نے عطا فرمائے تھے، کیونکہ رب تعالی نے اپنے محبوب مکرم کو ہر چیز عظمت والی عطا فرمائی. کتاب عظمت والی، شریعت عظمت والی، امت عظمت والی، سیرت عظمت والی، حسن و جمال عظمت والا. حضور کے اخلاق بھی عظمت والے، بلکہ عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ نے کئی عظمتیں اخلاق کریمانہ میں عطا فرمائی. تو ہر چیز حضور کو عظمت والی ملی ہے. آپ اس جملے کی طرف غور فرمائیں. کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر نہیں آئے. کئی کفار ایسے تھے جو حضور پر ایمان لے کر نہ آیا کرتے تھے، لیکن وہ حضور کے پاس اپنی امانتیں، اپنی پوری زندگی کا جو خزانہ تھا وہ حضور کے پاس رکھوایا کرتے تھے. پوری زندگی کا خزانہ اور جو اپنی مالداری اور جو اپنی امانتیں ہوا کرتی تھی، جو رقم ہوا کرتی تھی، وہ حضور کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا، یار تم تو ویسے بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آتے، تم تو ان کو فلاں چیزوں کے نام سے تم پکارتے ہو، اور جب اپنی امانت کی باری آتی ہے تو تم اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے ہو. ظاہر سی بات ہے، جب تم ایک بندے کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو اپنی امانتیں کیوں رکھوا دیتے ہو؟ اب ایک شخص ہے کہ جو بندے کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، اس کے خلاف دوسری باتیں بھی کر رہا ہے، اور اپنی جو سب سے قیمتی شے ہے وہ بھی رکھوائی جا رہی ہے. ان سے جب پوچھا گیا اس کا کیا معاملہ ہے، کہا یار بس ان کے اخلاق کریمانہ ایسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امانتیں ان کے پاس رکھوا دیں تو یہ کبھی خیانت نہیں کر سکتے. ان کے اخلاق کریمانہ ایسے ہیں، یہ ایسے سچے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ حضور کے اخلاق کریمانہ ہے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے اخلاق کیسے تھے، رب نے شان کیسی عطا فرمائی تھی، اس بات کو سنیے گا. میں سب سے پہلا قول جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کسی بزرگ کا قول بیان نہیں کر رہا، کسی صحابی کا قول بیان نہیں کر رہا کہ حضور کے اقوال کیسے تھے، حضور کا کلام کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے.
بلکہ جو حضور کے اخلاق کو سب سے پہلے جس نے بیان فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق عظیمہ میں بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ آپ اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھانے والی ذات رب تعالیٰ کی تھی۔ اب جب رب تعالیٰ کی اسی ذات ہے کہ جو حضور کو اخلاق کریمانہ عطا فرما رہی ہے، تو پھر حضور کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ آپ حجت الوداع کے موقع کو پڑھیے، سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا کہ جہاں پر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کلام کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا حضور اس طرح کلام فرمایا کرتے تھے۔ اس کو شیخ محقق نے بھی مدارج کے اندر اس بات کو بیان فرمایا اور کئی سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا۔ فرمایا حضور کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ جب حضور کلام فرمایا کرتے تھے تو ایک ایک لفظ ایک ایک حرف حضور کا نکھرا کرتا تھا۔ آج ہماری طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بہت اسپیڈ سے کلام کر دیا یا بہت آہستہ آہستہ کہ انسان بیزار ہو جائے۔ فرمایا حضور کی ایک وصف یہ بھی تھا، حضور کا ایک خاصہ یہ بھی تھا، فضول کلام نہیں کیا کرتے تھے۔ خاموش اور خاموشی حضور زیادہ بہتر رہتے تھے، خاموشی حضور زیادہ رہتے تھے، خاموش حضور زیادہ رہتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بولتے اتنا ہے کہ سامنے والا کیا کہتا ہے، یار اب خاموش ہو جاؤ، یار تھوڑی دیر تو خاموش ہو جاؤ، مجھے بھی کچھ بات کرنے دے کسی سے، آج کچھ دیر تم بھی خاموش ہو جاؤ تاکہ میں بھی کچھ اپنے کلمات نکال دوں۔ آج حضور کے اخلاق کریمانہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اخلاق کو اپنی سیرت کے اندر لے کر آئیں۔ آج ہماری سیرت بھی تو ہے، آج ہمارا تعارف کروانے سے پہلے ہم خود اپنا تعارف کروا دیتے ہیں۔ کوئی شخص ہم سے ملنے آتا ہے اور جب کوئی شخص ہم سے ملنے آیا تو ہم تعارف کرانے کے بجائے خود اپنا تعارف ہم خود ہی پیش کرتے ہیں۔ ایک عقل مند نے اس بات کو لکھا کہ اگر میں ایک جگہ پر گیا تو مجھے ایک بندے کا تعارف چاہیے تھا، میں نے کہا یار اس بندے کا تعارف لے لوں گا جا کر، یہ بندہ سنا تو بہت اچھا ہے لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ ہے کون، فلاں کیا چیز ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب گیا اس طرف تو وہ نیچے اپنا کام کر رہا تھا، تو اس نے جب اپنا کام کیا تو میں نے اس سے کچھ گفتگو کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا یار ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی سائڈ میں ہو جاؤ۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ میرا تعارف پوچھنا آیا تو کہا حضرت آپ بیٹھیے، پہلے کلام کیا تھا یار سائڈ میں ہٹ جاؤ، جب پتہ چلا کہ میرے بارے پوچھنا ہے میں کون ہوں کہا آپ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا یار اب مجھے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تعارف تم نے خود ہی کرا دیا، تم کیسے بن رہے ہو؟ کیونکہ انسان اپنا تعارف خود ہی کرا دیتا ہے۔ انسان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان اپنا بھی تعارف کراتا ہے، خود ہی تعارف کراتا ہے، اپنے استادوں کا بھی خود ہی تعارف کراتا ہے، اپنے والدین کی تربیت کا بھی خود ہی تعارف کراتا ہے، اپنی ملت کا بھی، اپنے مسلک کا خود ہی تعارف کراتا ہے، میں کس جہت والا اور کیسا بندہ ہوں۔ کیونکہ انسان کے اخلاق ہی ایسے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتا تو پتہ چل جاتا ہے۔ آج اس مثال کو اب میں عوامی سطح پہ اتر پہ بات کروں تو اس بات کو آپ سمجھیے، ایک جگہ امیر ہے اور ایک جگہ غریب ہے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، اور یہ مذہبی لوگوں کے اندر بھی آ چکا ہے آج ہمارے یہاں پر، اور دوسرے عوام الناس کے اندر بھی اس بات کی طرف آ چکا ہے۔ اخلاق ہونے کیسے چاہیے تھے؟ امیر کو اگر غصہ آ جائے نا، امیر کو اگر غصہ آ جائے، مالدار کو غصہ آ جائے، سامنے والا کہتا ہے یار اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ جملے کیا نکلتے ہیں؟ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر غریب وہی الفاظ کہہ دیں یار بدتمیز آدمی ہے۔ اتنا فرق کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہے وہی انسان، یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج مفاد پرستی زیادہ ہو گئی ہے، مفاد پرستی ہمارے اندر زیادہ ہے کہ جہاں سے مال مل رہا ہے وہ زیادہ آدمی اچھا ہے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے موقع پڑھیے آپ،
خطبے پڑھیے، آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جائے۔ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے اس کے لیے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یہ بدتمیز آدمی، یہ آپ اس کے سامنے بھی استعمال کریں نا، آپ وہ بھی تو کہیں حاجی صاحب کو بدتمیز ہے، نہیں، حاجی صاحب وہ حاجی بناؤ نہیں بناؤ، حاجی صاحب ضرور ہے پیسوں کی وجہ سے، یہ اخلاق اچھے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ آپ خود فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق وفی روایت محاسن الافعال۔ حضور ارشاد فرماتے، توجہ رکھیے گا، فرمایا مجھے مکارم تخلیق، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یعنی مکارم اخلاق سے مراد کیا ہے؟ یعنی اخلاق کو مکمل کرنے والا اور اچھے اخلاق والا بنا کر مجھ محمد عربی کو مبعوث کیا گیا ہے۔ شیخ محقق نے آگے نقطہ بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں مجھے مکارم اخلاق اور اچھے اخلاق والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے اچھے اخلاق اور اچھے افعال عطا کیے گئے۔ کیوں عطا نہ ہوتے؟ کیونکہ سکھانے والی ذات رب تعالیٰ کی تھی، سکھانے والی ذات رب تعالیٰ کی تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہے، ایسی عظمت رب نے عطا فرمائی۔ تو میں اس بات کو بیان فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع کو آپ پڑھیے، صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش اس وقت بیان کی جاتی ہے، اور حضور کا کلام کس طرح کیا کرتے تھے؟ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نکرا کرتا تھا۔ سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا، فرمایا 1.25 لاکھ کی تعداد میں اب ہر ایک کو آواز پہنچانی ہے، اور کس طرح ایک کو آواز پہنچائی جائے گی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے 1.25 لاکھ کی تعداد ہے، چلیں آپ یہ کہہ دیں کہ 100 بندوں کو آواز پہنچ جائے گی یا 200 کو پہنچ جائے گی، اس سے زیادہ تھوڑی پہنچے گی۔ 1.25 لاکھ کی تعداد آپ سمجھیں کتنی بڑی تعداد ہے۔ آج ایک عام آدمی بھی ادھر آ جائے اور وہ اپنی آواز نکالے، اس 1.25 لاکھ کی تعداد اس میں شور برپاؤ، تو مجھے بتائیے کہ کتنوں تک آواز چلی جائے گی؟ بہت کم۔ لیکن حضور کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے، فرمایا وہ 1.25 لاکھ جتنے موجود تھے، فرمایا تو اس میں پہلا صحابی ہوتا یا آخری صحابی ہوتا، اس سے آخر میں پوچھا گیا حضور کی آواز تمہیں آئی، کلام سمجھ میں آیا؟ تو صحابی فرماتے، کہتے یار جیسے حضور کا کلام اول صحابی کو سمجھ میں آیا، ویسے ہی حضور کا کلام آخری صحابی کو بھی سمجھ میں آیا۔ کہ کیسے آواز پہنچائی گئی 1.25 لاکھ تک؟ وہی حضور کے کلام ایک ایک بندے کے کانوں نے سنا، کیسے؟ یہی معجزہ ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، روایت کافی مشہور ہے، فرمایا حضور کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا حضور کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سیدہ کیا فرماتی؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آئیے سیدہ سے آپ تعلیم لے لیں، ان سے سیکھ لیتے ہیں کہ حضور کے اخلاق کیا ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ تو جو پوچھنے والے صحابی تم نے کہا تم نے تو پڑھا ہے، قرآن تو پڑھا ہے۔ سیدہ نے آگے جواب دیا، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، یہی قرآن تو حضور کے اخلاق ہے، اسی کو پڑھ لیا جائے۔ ایک روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، فرمایا سورۃ المؤمنین کی آیت مبارکہ پڑھیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، فرمایا یہی تو حضور کے اخلاق مبارکہ ہے، جو اپنی نماز میں ڈرا کرتے تھے۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں ڈرا کرتے تھے، جو لغو باتوں تھے، جو لغو باتوں سے یعنی بیکار باتیں، فضول باتوں سے اعراض کیا کرتے، منہ پھیر دیتے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یہ ایمان والوں کے بارے میں کلام ہے، پڑھیے قرآن کریم، ہر چیز قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے واضح فرمائی۔ عزیزان محترم، اس بات کی طرف اب غور فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ بڑے تو حضور کے کلام سے متاثر تھے، چھوٹے بھی حضور کے کلام سے متاثر ہوا کرتے تھے۔
میرا بھی ایک جگہ بیان تھا، ادھر عقیدہ ختم نبوت میں نے بیان کیا تھا، اس کے اندر ایک میں نے چیز بیان کی تھی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف مختصر کر کے یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ جب آپ کی والد محترم آپ کو لینے آئے، پورا واقعہ اس کے اوپر سیرت نے لکھا ہے، علماء نے بیان فرمایا جب والد محترم آپ کو لینا آئے کہا زید چلیں ہمارے ساتھ، کیونکہ زید جو تھے وہ بچپن کی حالت میں گم ہو چکے تھے، اب غلام بن گئے، بکتے بکاتے۔ حضور کی بارگاہ میں ان کے والد آتے ہیں اور کہتے کہ آپ یہ کچھ رقم ہے یہ رکھ لیجئے اور ہمارا جو بیٹا زید ہے وہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے اس گفتگو پر، سونا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سارے آبا بھی سن رہے ہیں، لیکن سر جھکا کر نہ بیٹھے، میری طرف دیکھیں تاکہ میں بات سمجھانے مجھے ایک سرور آ جائے اور آپ کو سننے کے اندر بھی آئے۔ فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی، آپ لے لیجئے پیسے، ہمارا زید ہمیں واپس کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ رقم تم رکھ لو، زید ابھی آنے والا ہے، اگر زید جانا چاہے تو اسے لے جانا، اگر جانا نہ چاہے تو ہم محمد عربی اسے بھیجنے والے بھی نہیں ہیں، ہم بھیجنے والے بھی نہیں ہیں، یہ حضور فرماتے ہیں۔ اور بھائی یہ بات کی گئی تو سارے خوش، ہاں بھائی آپ تو زید چلے گا، کیونکہ غلامی کون ترجیح دے گا، غلامیت تو کون ترجیح دے گا آج کے دور میں۔ آزادگی الگ چیز ہے، آزادی میں انسان اپنے آزادگی طریقے سے آج جا سکتا ہے، غلامیت میں تو سب سے پہلے آقا کی اجازت لینی پڑے گی، جو اس کے اوپر حاکم اس کی اجازت لینی پڑے گی، میں فلاں کام کر آ جاؤں، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے بھی اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ کہا یار یہ ایسے آقا ہے کہ جو کہہ رہے پیسے رکھ لو، فرمایا زید آ گئے، حضرت سیدنا زید آ گئے، سیدنا زید بن حارثہ آئے، فرمایا یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے خاندان والے ہیں، یہ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زید ہمیں واپس دے دو پیسوں کے بدلے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر زید جانا چاہے تو زید کو لے جاؤ بغیر پیسوں کے، اگر زید نہ جانا چاہے تو پھر ہم بھیجنے والے بھی نہیں ہیں اس کو۔ یہ کلام فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں صرف مختصر کر کے یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدنا زید سے پوچھا اے زید جانا چاہتے ہو، اے زید جانا چاہتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھا کہ زید خاموش۔ دوسری مرتبہ پوچھا اے زید اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم تمہیں روکنے والے نہیں ہیں، ہاں اگر نہیں جانا چاہتے ہم تمہیں بھیجنے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ والد چچا سارے پریشان، ابھی زید بولتا کیوں نہیں ہے، بولنا جانا چاہتے ہو، زید کیا خاموش، زید کیا جواب دے، کہتے زید خاموش۔ تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے زید جانا چاہتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو ارشاد فرمایا اے زید جواب دو جانا چاہتے ہو، سیدنا زید بن حارثہ فرماتے ہیں حضور میں آپ کا در اقدس چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا جب یہ بات گئی والد پریشان، کہا اے زید غلامی کو آزادگی پر ترجیح دے رہے ہو؟ فرمایا اے زید غلامی کو آزادگی پر ترجیح دے رہے ہو؟ اب دیکھیں سیدنا زید بن حارثہ یہ کلام کیوں فرما رہے ہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا، اسی کیا معاملات ہو گئے تھے کہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ فرمایا اپنے والد سے فرماتے بابا جان یہ دنیا کی آزادگی کیا بلکہ مجھے اس سے زیادہ آزادگی ملے تو میں حضور کی بارگاہ میں اگر غلامیت مل رہی ہے تو میں دنیا کی آزادگی اس غلامی پر میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ بات کہی، اب یہ بات کر رہے ہیں اسی کیا وجہ تھی؟ علماء نے اس بات پر کلام فرمایا وہ زید بن حارثہ سے حضور کی ایک محبت تھی اور حضور بھی ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور ایک حسن اخلاق ہوا کرتا تھا حضور کا ان سے کہ کس طرح بچوں سے کلام فرمانا ہے۔ فرمایا اس قدر حضور سے متاثر ہوئے تھے کہ غلامیت کو آزادگی پر ترجیح دیا کرتے تھے اور حضور کی بارگاہ سے جانا نہیں کرتے تھے۔ پھر آخر میں کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب سنیے گا توجہ رکھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں گئے، زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے زید، جب ہاتھ پکڑا حرم کعبہ میں لے گئے اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟
تو میں حضور زید بن حارثہ ہے. کہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے؟ تو میں حارثہ کا بیٹا ہے. حضور زید اس کا نام ہے, میرا کیا لگتا ہے؟ تو میں غلام لگتا ہے. تو میں خبردار, آج سے یہ میرا بیٹا ہے, آج سے یہ میرا بیٹا ہے. زید بن محمد ان کا نام رکھا گیا. لیکن یہ متمنہ اولاد تھی, حضور کے لے پالک اولاد تھی. اس کے اوپر میں طویل اور مفصل کلام آپ کے سامنے کیا گیا تھا, پھر اس کے اوپر کیا جوابات تھے. تو بات پتہ چلی حضرت سیدنا زید بن حارثہ حضور سے کس قدر متاثر تھے, اور وہ کس وجہ سے؟ اخلاق کریمانہ کی وجہ سے. اخلاق کریمانہ. اچھا یاد رکھیے گا, اخلاق کریمانہ صرف یہیں پر کام نہیں آنے. اچھے اخلاق صرف ہماری سیرت ہی کو نہیں, صرف ہماری دنیا ہی کو نہیں سنوارتی, بلکہ ہماری آخرت کو بھی سنوارتی ہے. سیدنا ابو دردہ بیان کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میزان عمل, جب کل قیامت کے دن میزان کا معاملہ آئے گا کہ جہاں پر نامہ اعمال کو تولا جائے گا. قرآن کریم نے بول میزان یومئذ الحق, میزان اس دن حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا میزان بھاری ہو گیا نا تو وہی شخص پانے والا ہے, وہی شخص کامیاب ہونے والا ہے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا یظلمون. اس بات کو نہیں سنیے گا میں جس کا میزان ہلکا ہو گیا, کم پڑ گیا, گناہوں کا زیادہ ہو گیا, نامہ اعمال نیک کم ہو گئے, فاولئک الذین خسروا, فرمایا یہ لوگ خسارے والے ہیں, یہی لوگ خسارے والے ہیں. سورہ قاریہ پڑھے, فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. فرمایا جس کا میزان بھاری ہو گیا تو وہ زندگی آرام و سکون کے ساتھ گزارے گا. واما من خفت موازینہ, میں جس کا میزان ہلکا ہو گیا نا فامہ حاویہ, تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہے. یہ حاویہ کیا ہے؟ میں جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی, اور تم نے کیا جانا ماہیہ کیا ہے؟ نار حامیہ, تو ایک ایسی آگ ہے جو جلا دینے والی ہے. فرمایا میزان عمل کو بھاری کرنے والی شے, میزان عمل کو بھاری کرنے والی شے, فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے کل قیامت میں اس کا میزان کا پلڑا بھی بھاری ہوگا. سبحان اللہ کم ہی رکھے, سبحان اللہ زیادہ ہی کریے آپ, کیونکہ یہاں پر آپ کی حسن اخلاق کے بارے میں کہ اپنے آپ کس طرح ہم نے حسن اخلاق اپنے اندر لانے, تو میں جس کا جو چاہتے ہیں میرا میزان بھاری رہ جائے اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق اچھے کرتے. ایک اور روایت کے اندر بیان کیا گیا, سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام صحابہ میں موجود تھے. حضور ارشاد فرماتے ہیں مسند امام کا, امام اعظم کے اندر اس بات کو, بلکہ امام مالک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا. فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں تمہیں ایسا شخص نہ بتا دوں کہ جو کل قیامت کے دن مجھے محبوب ہوگا اور میرے قریب ہوگا, میرے محبوب ہوگا اور میرے قریب ہوگا. یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا محبوب بھی بننا ہے اور میرے قریب بھی رہنا ہے. ایسا شخص نہ بتا دوں. آج ہمارے پاس موقع ہے, وہ شخص بن جائیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا جس کے سب سے اخلاق اچھے ہوں گے فرمایا کل قیامت کے دن میرا محبوب بھی ہوگا اور کل قیامت کے دن میری مجلس سے قریب بھی وہی شخص ہوگا, میری مجلس سے قریب بھی وہی شخص ہوگا. یہ اخلاق کریمانہ ہے آقا علیہ السلام کی. آخری بات میں کرتا ہوا چلوں یہاں پر, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے. ایک شخص کہنے لگا یار آپ اخلاق بیان کر دیں, لیکن آج کے دور میں اخلاق کا کیا فائدہ ہے, اچھے اخلاق کا کیا فائدہ ہے آج کے دور میں؟ تو میں نے کہا جس کے پاس اچھے اخلاق ہو نا وہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے, دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے. اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو انسان اگر راہ بھٹک بھی چکا ہو اور اس کو کوئی اچھے اخلاق والا انسان مل جائے تو اس اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ پھر راہ ہدایت پر واپس آ جاتا ہے. آپ پڑھیے باقی کو, صحیح بخاری کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا.
حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا، لیکن تھا یہودی، چند دنوں سے وہ آیا نہیں۔ توجہ رکھیے گا اس بات پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا یار وہ بچہ آیا کرتا تھا، وہ آیا نہیں آج، وہ کئی دنوں سے ہم نے دیکھا وہ بچہ نہیں آ رہا۔ تو جب خبر لی گئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ بچہ بیمار ہو چکا ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بچے کا اب آخری وقت آ چکا ہے، تھا یہودی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری وقت آ چکا ہے؟ فرمایا جی ہاں حضور، خبر تو یہی ملی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلے اس کی عیادت کرنے ہم چلتے ہیں۔ اب حضور سید عالم آپ کے اصحاب جا رہے ہیں، ایک یہودی کے گھر جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے، آپ ادھر بیٹھے، آپ کے اخلاق کریمانہ، وہ یہودی کیوں آیا کرتا تھا بچہ؟ اسی وجہ سے کہ حضور کے اخلاق اچھے تھے، اسی وجہ سے آیا کرتا تھا حضور کی بات کا، کلام سے متاثر۔ جو حضور کا ایک مرتبہ کلام سنتا وہ حضور ہی کا ہو کے رہ جاتا تھا، کیونکہ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ حضور کلام کیا کرتے تھے۔ میں نثار تیرے کلام، میری یوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان نہیں۔ امام اہل سنت نے بیان فرمایا میں نثار تیرے کلام کر، میری یوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان ہے۔ تو فرمایا وہ یہودی بچہ آیا کرتا۔ جب حضور گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں حضور بیٹھے ہوئے، اسی کے قریب بیٹھے ہوئے، آخری وقت چل رہا، حضور کو بتائی کہ بس اس کا آخری وقت آ چکا ہے اور یہ جانے والا ہے دنیا سے۔ اسی کافی ایک طبیعت جو تھی وہ خراب ہو چکی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اخلاق کریمانہ حضور کے کیسے تھے؟ پہلے ملاقات ہو چکی تھی حضور سے، اب حضور عیادت کرنے گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیریت لی، حضور بیٹھ گئے۔ جب دیکھا کہ آخری وقت آ چکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ یہودی بچہ جو تھا اس سے قریب اس کا باپ بھی کھڑا ہوا تھا، اپنے باپ کی طرف اس نے نظر اٹھائی، اشارہ کیا پڑھ لوں؟ توجہ سبھی حضرات، اپنے والد سے پوچھا پڑھ لوں؟ باپ تو یہودی تھا ویسے بھی، ایک مرتبہ پوچھا، حضور نے ارشاد فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو وہ یہودی بچہ واپس باپ کی طرف، پڑھ لوں؟ باپ سے پوچھا۔ تیسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو یا تین کا ایک بیان کیا گیا ہے، فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اخلاق کریمانہ، آپ کسی کو ایسی دعوت دے دین کی تو آپ ایسے دین کی دعوت کبھی بھی نہیں کی جاتی کہ آپ فوراً چلے جائیں، پہلی ملاقات کے اندر آپ کہیں تو یار میرے اسلام کے اندر آ جائیں، پہلی دعوت کے اندر کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے۔ کئی چھوٹے خانے پڑیں گے اس کے اندر، جنہوں نے مسلمان کیے ہیں ان کی آپ ایک مرتبہ صحبت لے لیں، ان کی پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھ لیں، ان سے پوچھیں یار کیا تکلیفیں تمہارے سامنے آئی، صرف دعوت دین کی خاطر۔ جب بیان فرمایا اس بات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو وہ یہودی اپنے باپ سے پوچھا پڑھ دوں؟ اب یہودی کا جواب سنیے اس کے باپ کا، اس نے کہا کہ یار ہمارے پاس کوئی ملنے آیا نہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے آخری نبی تمہارے پاس ملنے آئے، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، جاؤ یار ان کے اخلاق کی وجہ سے جو پڑھا رہے پڑھ لو۔ تو میں اسے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس نے پڑھنا تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی، گیا وہ ایمان کی حالت میں۔ حضور کو پتا تھا یہ جائے گا ایمان کی حالت میں، پوری زندگی اس نے یہودیت میں گزاری اس بچے نے، لیکن جب آخری بتایا تو ایمان پر گیا۔ فرمایا جب وہ ایمان پر گیا، حضور فرماتے ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب میں نے اس کو کلمہ پڑھایا فرمایا اللہ نے اس کو جنت میں ایک جگہ عطا فرما دی تھا اس کا بدلہ جہنم، لیکن حضور کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ یہ حضور کے اخلاق کریمانہ پہلے حضور کے کلام سے متاثر تھے، حضور کے کلام سے متاثر ہونے کے باوجود یہ اللہ نے شان عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اخلاق حضور کو ایسا عطا کیے گئے۔ اسی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے آپ اس چیز کو پڑھیے، جب تمام صحابہ نے، بلکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں فتح مکہ آ گیا، سارے سردار قریش حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اور یہ وہ سردار قریش تھے کہ جو حضور پہ تکالیف کیا کرتے تھے،
حضور کو مکے سے نکالا، حضور کے اصحاب کو تکلیف دی گئی۔ نکالنے سے مراد یہ ہے کہ زبردستی حضور نے ہجرت کی، کہ رہتے تو حضور ادھر ہی تھے، ولادت حضور کی یہاں پر ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے حد کعبے سے محبت فرمایا کرتے تھے، جبھی تو مسجد القبلتین بنی ہے، جبھی تو کعبہ چینج کیا گیا، ورنہ بیت المقدس تھا، ٹھیک، جب ادھر گئے تھے مدینے کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکالیف، کبھی ساحر کہا جاتا، کبھی مجنون کہا جاتا، کبھی کچھ القاب، کبھی گالیاں دی جاتی، کبھی دیوانہ کہا جاتا حضور کو، والعیاذ باللہ۔ اور وہ سارے کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یار اب کیا ہوگا؟ آج یہ محمد عربی ہمارے خلاف جو ہے فیصلہ بہت خطرناک کرنے والے ہیں۔ آج تو ہماری ہڈیوں کا چورا چورا ہوگا اور جانوروں میں ڈال دیا جائے گا۔ آج تو ہمارا یہی حال ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ان کو تکلیفیں دی ہیں وہ کم تھوڑی دی ہیں، اتنی تکالیف۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جایا کرتے تھے پتھر مارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوا، پتھر مارا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے خون مبارک نکلا، اور خون اتنا نکلا کہ آپ کے پاؤں مبارک، آپ کی نعلین جو تھی وہ پوری لہو لہان ہو چکی تھی خون کی وجہ سے، اتنا خون نکل گیا تھا حضور کا۔ اتنی تکلیف، صہیب رومی کو اتنی تکلیف، عید خباب کو اتنی تکلیف۔ صہیب رومی کو آپ پڑھیے، میں نے اس دن بھی ان کا واقعہ بیان کیا تھا، ڈنڈے مار مار کے ان کو بے ہوش کیا جاتا تھا۔ عید خباب بن عرد کو پڑھیے، عید بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی تکالیف دی گئی۔ سارے سمجھنے لگے یار آج تو حضور معاف نہیں کریں گے، جتنے صحابہ یہ تھی ہزاروں کی تعداد کا، یار آج تو قدی بن کر آئے ہیں، لیکن آج ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اب جواب سنیے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، سارے سردار قریش کھڑے ہوئے، وہی سردار سارے کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ، سارے گردن جھکائے ہوئے، یار اب کوئی فیصلہ آنے والا ہے، یار اب کوئی فیصلہ آنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے گا، اسی آخری بات کرو، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ علامہ سرکانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، فرمایا حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے کافرو لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ حضور کے اخلاق کریمانہ تھے۔ سارے پریشان، سارے حیران، یار ابھی اتنی تکلیف ہم نے دی، اور یہ کیسا شخص ہے اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی کہہ رہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں، انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو۔ ایسی کون بات کرتا ہے؟ فرمایا وہ سارے جتنے بھی سردار قریش تھے، ہزاروں کی تعداد بیان کی گئی، سب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور سب رونے لگ گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھ گئے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ اتنے اچھے ہیں کہ آج ہم نے اتنی تکلیفیں دی اور آپ فرما رہے کوئی الزام نہیں۔ فرمایا حضور بس جلدی سے آج کلمہ پڑھا لیجئے اور اپنا غلام ہم سب کو بنا لیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، فرمائے سنت۔ تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور گفتگو بعد میں، اب سب سے پہلے اپنا غلام بنا لیجئے۔ سب مسلمان ہو، یہ حضور کے اخلاق کریمانہ تھے، ورنہ کیا تھا، قتل بھی کیا کر سکتے تھے، سب کو غلام بھی بنا لیا جا سکتا تھا، نہیں، پتا تھا کہ یہ سارے مسلمان ہوں گے۔ یہ حضور کے اخلاق کریمات ہیں۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنے زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو اس محفل کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔